پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے، اس صوبے کی عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ کیا محرکات تھے، کیا وجوہات بنی، کس وجہ سے اتنا بڑا سانحہ ہوا۔ بھائی باتیں تو یہ بھی ہو رہی ہیں کہ آگ جو ہے وہ زبردستی بجھائی جا سکتی تھی، انہوں نے ایک آگ لگی ہوئی بلڈنگ پہ زبردستی پانی ڈال اس کا حال یہ کر دیا کہ یہ بلڈنگ کولیپس ہو گئی۔ سوالات تو بہت سارے ہیں، کیا آگ لگی یا لگوائی گئی، کیا انٹینشن تھی؟ 6 دن بعد صوبے کے وزیر اعلیٰ آتے ہیں اسمبلی میں، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جی آگ اس لیے لگی کہ 1800 سن پتہ نہیں کون سے سن میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے، یہ کہانیاں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایوان میں ممبران، کہ فلاں صاحب نے میئر کراچی جو تھے اس زمانے میں فاروق ستار صاحب تھے، انہوں نے لیز دے دی۔ جی بھائی بالکل دی، آپ سمجھتے ہیں غلط دی ہے تو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ رکھا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے۔ بھائی ہم یہ تھوڑی پوچھ رہے ہیں لیز کس نے دی اور کیسے دی اور کیوں دی، ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو آگ لگی وہ گھنٹوں، 1 دن سے زائد عرصہ 40 گھنٹے کے بعد جا کے جو ہے وہ آگ بجھتی ہے۔ لوگوں کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ فائر بریگیڈ، تاجر حضرات بولتے ہیں جی فائر بریگیڈ کا عملہ لیٹ آیا، فائر بریگیڈ لیٹ آئی، فائر بریگیڈ آ گئی تو پانی نہیں تھا۔ یہ وہ ایسے سوالات ہیں جو شہر کراچی کی عوام بالخصوص جاننا چاہتی ہے۔ پورا شہر سوگوار ہے۔ اب یہ سارے لاجیکل کوسچنز کے آنسر دینے کی ذمہ داری دے دی، ایک ایسی انکوائری کمیٹی بنا دی کہ جس کا سربراہ خود جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہے۔ وہ کیسے ایک غیر جانبدار انکوائری کر سکتا ہے؟ وہ ویسے ہی انکوائری کرے گا جیسے آر جے مال والی ہوئی تھی، جیسے اس سے پہلے ارشی مال والی ہوئی تھی، اس سے پہلے بولٹن مارکیٹ، ایسے دسیوں واقعات ہیں شہر میں ہو چکے ہیں۔ یہ سارے معاملات میں جو حکومتی بے حسی ہے، اس بے حسی کو آج 10 یوم گزر گئے اور حکومت یہ سمجھتی ہے، حکومت سندھ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی شاید عوام اسی طرح بھول جائے گی۔ میری آپ لوگوں کے توسط سے کراچی کی عوام سے میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ دیکھیں آپ کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی طرز سیاست پسند ہے نہیں ہے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا۔ آپ ایم کیو ایم مخالف ہیں، آپ رہیے ایم کیو ایم مخالف، مت کیجئے ہمارے حق میں بات۔ میں صرف یہ بنیادی بات کر رہا ہوں کہ آپ کراچی والے بھی کراچی والے، جناب مگر اس ایم کیو ایم کے اس مطالبے پر کہ اس کی جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے، اس پہ اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ایم کیو ایم کا ساتھ دے دیں، اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ چھوڑ دیں پولیٹیکل بائز اپنا۔ میں تو میرے سخت ترین مخالف ہیں جماعت اسلامی، نظریاتی مخالفت ہے ان سے مطالبہ ہوگا، خدا را اس ساری سیاسی اور نظریاتی مخالفت کو رکھیں سائٹ پہ۔ یہ کراچی کا مسئلہ ہے یار، کراچی کا مسئلہ ہے۔ 80 لاشیں چلے گئے لوگوں کے گھروں پہ۔ میں کل گیا تھا ایک فیملی کے پاس، میرے پاس الفاظ نہیں تھے ان کو بولنے کو، اس فیملی کا حال یہ ہے کہ ان کے جو 2 بھائی تھے، ایک مر گیا بیچارہ، شہید ہو گیا ہے۔ حکومت اس بھائی کو جو ہے، اپنے بھائی کا، اس کو باقیات دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکا۔ 10 دن گزر گئے، چھوڑ دیں کمپنسیشن، یہ بیکار کی باتیں ہیں، یہ سب بیکار کی باتیں۔ یہی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی میں، دیکھیں کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ سندھ سیلاب آتا ہے پاکستان میں، سندھ میں بھی آتا ہے، زیادہ امپیکٹ آتا ہے، زیادہ ایفیکٹ آتا ہے۔ گھنٹوں پریزنٹیشن دی گئی تھی یار، یہاں پہ گھنٹوں بات کی تھی، ہم نے بھی اس بات میں پارٹیسپیٹ کیا تھا یار۔ صوبے کا مسئلہ ہے، اتنا بڑا قومی سانحہ ہو گیا اس شہر میں، اتنا بڑا قومی سانحہ ہو گیا ہے، آج کی تاریخ تک اس اسمبلی میں بات نہیں کرنے دی گئی ہے۔ نہیں کریں احتجاج، اور 10 دن گزر گئے نا،
10 दिन गुजर गए, क्या मिला भाई? صحافی حضرت آپ ہی بتائیں کیا ملا ہے, کیا پتہ چلا ہے؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ کیا واقعات, کیا مسئلہ ہوا, کیا محرکات تھے, کیا مسئلہ تھا, کیوں گیٹ بند تھے, کیوں گیٹ کھلے ہوئے تھے, فائر بریگیڈ ٹائم پہ آئی تھی یا نہیں آئی تھی, فائر بریگیڈ پانی سے آگ بجھا رہی تھی یا کیمیکل بھی استعمال کر رہی تھی؟ کیمیکل نہیں تھا تو میئر کراچی آنسریبل ہوگا نا یار. فائر بریگیڈ کا محکمہ اس کے انڈر آتا ہے, اس کو آنسریبل ہونا ہوگا. جو آنسریبل ہونے چاہیے وہی بیٹھ کے سارے معاملات کر رہے, وہی آ کے میڈیا کو بتا رہے, وہی آ کے اسمبلی میں بتا رہے. یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے شہر کراچی کے ساتھ, شہر کراچی کی عوام کے ساتھ؟ میں کراچی کی عوام سے ایک ایک بندے سے مؤدبانہ گزارش ہے, رکھیے اپنا اختلاف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے, رکھیے اپنا اختلاف. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا, ہمیں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, مگر خدا را اس مطالبے پر, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مطالبے پر کہ اس کی جوڈیشل کمیشن سے انکوائری کی جائے, اس پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ساتھ دے. پاکستان جو سندھ میں اور شہر کراچی میں موجود جتنی سیاسی تنظیمیں, خدا را اس پوائنٹ پر ایم کیو ایم کا ساتھ دیں. جتنی سماجی تنظیمیں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس پوائنٹ پر کہ جوڈیشل کمیشن سے جب تک انکوائری نہیں ہوگی, ایک شفاف غیر جانبدار انکوائری نہیں ہوگی, ہم ان تمام انکوائری کو مسترد کرتے ہیں صوبائی اسمبلی کی, صوبائی حکومت کی. یہ ایک مذاق برپا کیا ہوا ہے, لوگوں کی جانوں پر بھی سیاست کر رہے ہیں, لوگوں کا جانی نقصان ہوا ہے, لوگوں کے اربوں روپے کے املاک جل گئے ہیں. نارمل ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آر جے مال میں بھی تو ہوا تھا, 4 دن بعد بھول گئے تھے. میری میڈیا کے دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس ایشو کو دبنے نہ دیا جائے. یہ کراچی کا مسئلہ ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جس دن سے یہ مسئلہ ہوا اس دن سے اس ایشو کو ٹیک اپ کری اور ایک ہی بات کر رہی ہے. ہمیں نہیں ہے کوئی غرض, آپ کرتے رہے حکومت, 17 سے 18 پتہ نہیں کتنے سال تو ہو گئے, آپ کرتے رہے اور بھی کرتے رہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. عوام جان رہی ہے اور لوگ جان رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی تمہاری حکمرانی. میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں اس پہ, میں اس گل پلازا سے ایشو سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گا. میں بنیادی بات یہ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کی حکمرانی سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کرتے رہو اقتدار, مگر اس مسئلے کو آپ مٹی پاؤ والی پالیسی اختیار کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے بڑی دیوار اگر کوئی ہوگی تو وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. انشاءاللہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرنے دیں گے, آپ کو نہیں کرنے دیں گے, آپ کو یاد دلائیں گے, ڈیلی یاد دلائیں گے. میڈیا کے دوستوں سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ایشو کو مرنے نہیں دو یار. آپ لوگ تمام میڈیا مالکان, میرے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, اس ایشو کو مرنے نہیں دو. ایک قومی سانحہ ہوا ہے, کراچی تو وفاق کی بھی ترجیح میں نہیں ہے معذرت کے ساتھ, اس پہ میں الگ بات کروں گا کہ وفاقی حکومت کی بھی, مجھے ستو کی اپنی ڈرپ تو نکالو یار. وفاقی حکومت کوئی لب کشائی کرنے کو تیار نہیں ہے. لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں, لوگوں کے مال چلے گئے ہیں, مال گیا بھاڑ میں. لوگوں کی جو جانیں گئی ہیں ان کے ورثہ کو اگر کسی کا کوئی چلے جاتا ہے, اس ورثہ کو اپنے رشتہ داروں کی لاش مل جاتی ہے, وہ اپنے ہاتھوں سے دفنا دیتا ہے, وہ اللہ پاک صبر دے دیتا ہے اس کو. یہاں لوگوں کو ان کے بھائیوں کی, ان کی ماں کی, ان کی بیٹیوں کی لاشیں تک نہیں دی جا رہی ہے یار, ان کی باقیات نہیں دی جا رہی ہیں. ہم سب کیا بے حس ہو چکے ہیں؟ نہیں ہے کراچی کی عوام بے حس. میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میری جماعت سے آپ اختلاف رکھیں, میری جماعت کے نظریے سے اختلاف رکھیں, ہماری طرز سیاست سے اختلاف رکھیں, خدا را اس جوڈیشل کمیشن کے مطالبے پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا آپ ساتھ دیں جناب. ان کو پریشانی یہ لگی ہوئی ہے کہ جس دن انسیڈنٹ ہوا تھا, بھائی سوال بنے گا نا, کہاں ہیں وہ جو اتنے سارے اونرشپ لے کے بیٹھے ہوئے, جی میں کیوں نہیں آئے؟ اچھا آپ نہیں آئے کوئی بات نہیں, آپ کی مشینری اتنی اس قابل ہونی چاہیے تھی. ابھی میں کے ایم سی کے حرکات و سکنات پہ بات کروں گا تو 1 گھنٹے بات کر سکتا ہوں یار. فائر بریگیڈ کے محکمے میں خود کہتے ہیں جی با اختیار نظام ہے, کدو ہے با اختیار نظام. کوئی ایک فائر بریگیڈ, کوئی ایک ٹینڈر, فائر ٹینڈر اس میئر نے, موجودہ میئر نے دیا, انجیکٹ کیا ہے سسٹم میں کے ایم سی کے؟ نہیں کیا, کوئی سوال نہیں کر رہا. اچھا جب آگ لگ گئی تھی تو یہ جو ریسکیو ریہیبلیٹیشن, یہ جو ریسکیو 1122 ہے, یہ کیا, یہ کون سا ادارہ ہے بھائی؟ یہ کون سا ادارہ ہے؟ ریسکیو اینڈ ریلیف کا ہے نا 1122. کون سا ریسکیو آپریشن ہوا ہے یار؟ کون سا ریسکیو آپریشن ہوا ہے؟ کیا دروازے نہیں توڑے جا سکتے تھے؟ کیا لوگوں کو وہاں سے نہیں نکالا جا سکتا تھا یار؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو کہ حکمرانوں کو پوچھنے کے ہیں. حکمران خود ہی انکوائری کر رہا ہے. یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے؟
کیا ہم اتنے بےحیث ہو چکے ہیں کہ جو لوگ جن کے ورثہ جن کے لوگ مر گئے ہیں ہم ان کے حق میں بھی نہیں بات کر سکتے یار. چپ ہو جاؤ بھائی, برا لگے گا ورنہ جمہوریت کا نقصان ہو جائے گا. معذرت کے ساتھ ایک عام جو شہری ہے نا وہ بولتا ہے ایسی جمہوریت گئی بھاڑ میں جہاں لوگوں کو انصاف نہیں ملے. یار ان تمام بنیاد پہ آج جب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے, اس میں پارلیمانی لیڈر افتخار عالم بھائی, ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طاء احمد بھائی اور تمام میرے اراکین اسمبلی, حق پرست اراکین اسمبلی نے کلیکٹیولی یہ فیصلہ کیا کہ جب تک جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن کا اعلان نہیں کرتی ہے صوبائی حکومت, ہم جو ہے اسمبلی میں یہاں پہ کیا یہ سوالات سننے آئے ہوئے, یہ کہانیاں سننے آئے ہوئے ان گزراؤں کی, اس حکومت کی. ہمیں نہیں سننی کوئی کہانیاں, ہمیں نہیں سننی ہے کوئی کہانیاں. ہمارے لیے گل پلازا سے بڑا انسیڈنٹ کوئی نہیں ہے اور ہم اس پہ سیاست نہیں کر رہے ہیں, ہم بنیادی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کل اناؤنسمنٹ کر دیں جناب, آپ کل اناؤنسمنٹ کر دیں کہ جی جوڈیشل کمیشن ہم فارم کرنے لگے ہیں, جوڈیشل انکوائری ہوگی, ختم ہو جائے گا سارا مسئلہ, ہماری سیاست مر جائے گی. آپ کہہ رہے ہو نا ہم سیاست کر رہے ہیں, مر جائے گی یار ہماری سیاست. بڑا آسان سا طریقہ ہے, میں آپ کو دے رہا ہوں سجیشن کہ بھائی ہمارے منہ بند کر دو, ہمارے منہ اس طرح بند ہوں گے کہ جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دو. ہم آپ کی انکوائری کمیٹی پہ ہمارا عدم اعتماد ہے. وہ کمشنر تو ایک فون کی مار ہے. اب میں بتاؤں جس وقت وہ انسیڈنٹ ہوا تھا صحافی حضرات موجود تھے, وہ جس کنڈیشن میں وہ کمشنر کراچی آیا تھا وہ ہوش میں تھا؟ کراؤ نا اس کا ٹیسٹ, پتہ لگے گا کہ وہ ہوش میں تھا یا نہیں تھا. ان کو بڑا برا لگ رہا ہے کہ گورنر سنگھ جو ہے وہ پہلے پہنچ گئے, بہت برا لگ رہا ہے ان کو. 10 منٹ بعد میں پہنچا, میرے اراکین اسمبلی پہنچے, ان کو بڑا برا لگ رہا ہے, خود نہیں پہنچ سکے تھے, خواب خرگوش میں تھے جناب, ٹائم زیادہ ہو گیا تھا نا. ہم تو نہیں کر رہے ہیں یہ پرسنل اٹیک, میں تو ایک بنیادی بات کہہ رہا ہوں. وہ کمشنر جس حالت میں اس جائے وقوع پہ اس سے بھی سوال بننا چاہیے. کس حالت میں آیا تھا بھائی, کس حالت میں آیا تھا؟ کراؤ اس کا, وہ کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے, الکوہل والا ڈوپ ٹیسٹ ہوتا ہے, کراؤ ذرا اس کا بھی. اس میں ڈیٹ ٹائم پتہ لگ جاتا ہے نا کتنے دن پہلے کنزیوم کی ہے. وہ ہوش میں ہوتا تو کچھ کام کرتا نا یار, اسی پہ مشتمل ایک کمیٹی بنا دی یار. مذاق ہے بنانا ریپبلک ہے, نہیں ہوگا ایسا. اس طرح اسمبلی کے اجلاس نہیں چلیں گے. آپ فار گرانٹیڈ لینا چھوڑ دیں کراچی کو.